مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 37ویں آیت سے لکھا ہے، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ آمین۔ عید پینتیکوست پر کیا ہوا تھا آپ سب جانتے ہیں۔ عید پینتیکوست پر کیا ہوا تھا؟ روح القدس کا نزول ہوا تھا، روح القدس نازل ہوا تھا۔ اور عید پینتیکوست سے پہلے کیا ہوا کرتا تھا؟ عید پینتیکوست سے پہلے روح القدس ضرور کام کرتا تھا، لیکن اس کے کام کی نیچر فرق تھی۔ اس کے کام کی نیچر اس طرح سے تھی کہ وہ ایمانداروں پر آتا تھا، وہ خدا کے لوگوں پر آتا تھا، اور جب کام ہو جاتا تو وہ چلا جاتا تھا۔ یعنی پرماننٹ ڈویلنگ نہیں تھی، رہنا نہیں تھا، بسنا نہیں تھا، گھر بنا لینا نہیں تھا۔ روح القدس انسانوں کو، اپنے لوگوں کو استعمال کرتا تھا، اور اس نے بڑے بڑے کاموں کے لیے اپنے لوگوں کو استعمال کیا۔ پرانے عہد میں ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ابراہیم سے لے کر موسیٰ سے لے کر داؤد سے لے کر سمسون سے لے کر بہت سارے لوگ ہیں، اور یسایہ، یرمیہ، ان تمام لوگوں کو خدا نے کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے، لیکن روح القدس ان کے دلوں میں بستا نہیں تھا۔ یہ ایک فرق ہے جو کہ پرانے اور نئے عہد میں ہے۔ اور اب کیا ہے؟ اب روح القدس ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ سو یہ ہمارے لیے ایک پریولیج کی بات ہے، یہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ بابرکت بات ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہ پرانے عہد میں تھے۔ کبھی آپ نے سوچا اس بات پر کہ پرانے عہد کے لوگوں سے آپ لوگ زیادہ مبارک ہیں، کیونکہ ایک تو آپ زیادہ جانتے ہیں۔ پرانے عہد میں تو پورا ریویلیشن آیا ہی نہیں تھا، یسوع مسیح نہیں آیا تھا، اس کا جو کام ہے جو اس نے صلیب پر کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ اب تو لوگ سب کچھ جانتے ہیں، اب تو الہام مکمل ہو چکا ہے۔ سو آپ لوگ جو کلیسیا ہے یہ پرانے عہد کے لوگوں سے کیا ہے؟ زیادہ پریولیجڈ ہیں، زیادہ بابرکت اس سینس میں ہیں کہ روح القدس آپ کے اندر بستا ہے اور آپ کے پاس کمپلیٹ الہام موجود ہے، کمپلیٹ انفارمیشن ہے، کمپلیٹ نالج ہے، اور آپ اس بات کے محتاج نہیں ہیں اب کہ مزید چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی، کیونکہ الہام اب کیا ہو چکا ہے؟ الہام مکمل ہو چکا ہے، اور جب تک یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں آ نہیں جاتا مزید کوئی الہام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم آسمان پر جائیں گے۔ آج کا جو پیسج ہے یہ عید پینتیکوست سے ریلیٹڈ اس طرح سے ہے کہ ہم روح القدس کی خدمت کے بارے میں چند باتیں خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے، اور خاص طور پر یہ بات جو کلام مقدس میں لکھی ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ یہ زندگی کے پانی کی ندیاں کیا ہیں، اور یہ کس طرح سے جاری ہوتی ہیں، اور ایک ایماندار کی لائف کو کس طرح سے ایفیکٹ کرتی ہیں، آج ہم مختصر وقت کے لیے اس پر غور کریں گے۔ اکثر ہماری خدمت میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے کام کو بعض اوقات بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس کی صلیبی موت کو، اس کے صلیب پر کام کیے گئے کام کو بہت زیادہ پریچ کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم روح القدس کی قدرت کو بہت زیادہ پریچ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں بیسیکلی کیا کرنا ہے؟ ہمیں بیلنس کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں روح القدس کو بھی پریچ کرنا ہے، ہمیں خدا کو بھی پریچ کرنا ہے، اور ہمیں یسوع مسیح کو بھی پریچ کرنا ہے، کیونکہ تثلیث میں یہ تینوں شخصیات ہیں جن کا اپنا اپنا کام ہے، جن کا اپنا اپنا کام ہے۔ اگر یسوع مسیح نے ہمیں صلیب پر اپنی جان دے کر نجات دی ہے
تو ہمیں نیا کس نے بنایا ہے؟ نیا بنانا کس کا کام ہے؟ روح القدس کا کام ہے۔ نجات کو ممکن کس نے بنایا؟ یہ یسوع مسیح نے بنایا۔ لیکن ہمیں نیا کون بناتا ہے؟ یہ خدا کا روح بناتا ہے۔ اگر خدا کا روح ہمیں نیا نہ بنائے تو یسوع مسیح کا کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان نہ دیتا تو روح القدس ہمیں نیا نہیں بنا سکتا تھا۔ یہ کام انٹروائنڈ ہے، یہ کنیکٹڈ ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم پریچ کرتے ہیں، جب بھی ہم گاسپل کا پیغام دیتے ہیں تو ہم وفاداری کے ساتھ یسوع کے کام کو بیان کریں، خدا کے کام کو بیان کریں اور روح القدس کے کام کو بیان کریں، کیونکہ جب تک ہم مکمل تعلیم نہیں دیتے، جب تک ہم مکمل بیان نہیں کرتے، مکمل گاسپل نہیں دیتے، تب تک ہم اس کلام کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے۔ ہمیں مکمل تعلیم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ آج کے ٹیکسٹ میں سے کچھ امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں، ویسے تو کلام مقدس کا ہر پوائنٹ ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ پوائنٹس جو ہم سیکھیں گے، جن پر ہم غور کریں گے، ان میں جو پہلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ 37ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ دیکھیں، کوئی شخص پیاسا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ابھی وہ غیر نجات یافتہ ہے، ابھی اس نے نجات نہیں پائی۔ اس کو نجات پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو نجات پانے کے لیے یسوع کے پاس آنا ہوگا، اس کو یسوع مسیح پر ایمان لانا ہوگا، اور جب وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کی پیاس کیا ہے؟ بجھ جاتی ہے۔ اس کی پیاس کیا ہو جاتی ہے؟ بجھ جاتی ہے۔ آپ پیاسے ہیں، آپ غیر نجات یافتہ ہیں، آپ کے اندر خدا کا کام نہیں ہے، آپ گنہگار ہیں، آپ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، آپ اپنے گناہ کو مانتے ہیں، آپ اس کے حضور میں جھک جاتے ہیں اور اس سے وہ زندگی کا پانی مانگتے ہیں، جس طرح سامری عورت سے یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ آپ پیاسے یسوع کے پاس آتے ہیں اور یسوع آپ کو نجات دیتا ہے، آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور جب آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے تو آپ کیا ہیں؟ اب سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، سیٹسفائی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے اگلی آیت ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کے اندر سے کیا ہوگا؟ زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ یہ دو سٹیپ ہو گئے۔ پہلا سٹیپ کیا ہوا کہ آپ یسوع کے پاس آئے اور آپ پیاسے تھے، اور آپ نے وہ زندگی کا پانی پیا اور آپ کی پیاس بجھ گئی۔ اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اب آپ کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں۔ بعض اوقات کی ہوندا ہے، بعض اوقات اسی اپنی پیاس بجھا کے بیٹھے رہنے، اور شاید ساڈے چوں زیادہ تر لوگ جڑے نے وہ اپنی پیاس بجھا لیندے نے، آپ پانی پی لیندے نے، لیکن کسے لیے سبب نہیں بنتے۔ ہم دوسرے سٹیپ پر نہیں جاتے، ہم پہلے سٹیپ پر ہی رہتے ہیں، اور بعض اوقات ساری عمر رہتے۔ ہم دوسرے سٹیپ پر نہیں جاتے کہ میری خود کی پیاس تو بجھ گئی، میں پیاسا تھا، میں یسوع کے پاس آیا، اس نے مجھے نجات دی، اس نے مجھے زندگی دی، میری پیاس بجھ گئی، میں سیٹسفائیڈ ہوں۔ یہ نہیں بڑا ہے، زندگی دے پانی دی ندیاں جاری نہیں ہو رہی ہیں۔ اور اسرائیل کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ بنی اسرائیل جب ملک موعودہ میں گئے، اور خدا نے ان سے کیا کہا تھا؟ خدا نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہیں کہاں پر لے کر جاؤں گا؟ ملک کنعان میں لے کر جاؤں گا۔ اب خدا نے کیا کیا کہ اپنا وعدہ پورا کیا، اور خدا ان کو ملک کنعان میں لے گیا۔ اب ملک کنعان میں جانے کے بعد بھی ان کا کام ختم نہ ہوا، کام ختم نہیں ہوتا، اتنا آسان نہیں ہے۔ ملک کنعان میں جا کر ان کو کیا کرنا تھا؟ ان کو تمام قوموں سے جنگ لڑ کے ان کو وہاں سے نکالنا تھا۔ خدا ان کو لے گیا، انہوں نے مین سٹیز پر قبضہ کر لیا، مین جو شہر تھے، مین جو علاقے تھے ان پر قبضہ کر لیا، لیکن ایک اوورآل ان کا جو ہولڈ ہے وہ وہاں پر ہو گیا۔ اب ان کو کیا کرنا تھا؟ چھوٹے بڑے تمام علاقوں سے کنعانیوں کو نکال باہر کرنا تھا، لیکن اس کے لیے کیا کرنی پڑتی ہے؟ جنگ کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بنی اسرائیل واسطے گئے جا کے، لیکن اتنے جا کے انہوں نے کہا بھائی بہت ہے، اے جنگ جنگ والے کام ساڈے کو ہن نہیں ہوندے۔ ایماندار بھی انجی کردا ہے، وہ کی کردا؟ وہ آپ تے زندگی پا لیندا ہے، اس
ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਨਿਜਾਤ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਕੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ। अब बाकी रूहानी जंगा और अगे वधना और दूसरे की तरक्की का बायस बनना, अपने आप को ग्रो करना, ये पादरियां का ही काम है, ये साढ़े को नहीं हुंदा। तो वह भी चुप करके बह गए सी, वो कहते सी आ जंगा जुंगा नहीं होंदियां साढ़े को। और कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है कि बनी इसराइल उनके दरमियान बस गए। उनके दरमियान मतलब यानी वो उनके साथ मिक्सअप होने लगे, उन्होंने विच ही उन्होंने कहा ठीक है बस गुजारा मुजारा करो, रलिया मिलिया जा काम करो, कोई नहीं मसला। तो फिर खुदा ने की किया? खुदा ने कहा हुण इहो ही लोग तुहानूं की करनगे? तंग करनगे। ये जिन्हां दे नाल तुसीं कंप्रोमाइज़ कर लिया, जिन्हां दे नाल तुसीं समझौता कर लिया, ये की करनगे? तुहानूं तंग करनगे। तो ईमानदार भी जदों जंग 'च अगे नहीं वधदा ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਨਾਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੈਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਗਈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। जे मैं चाहना कि मेरे अंदर हुण जिंदगी दे पानी दियां नदियां जारी हों, अपनी प्यास तो बुझ गई है लेकिन दूसरों के लिए मैं बरकत का सबब बनूं, दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनूं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये साढ़े को नहीं हुंदी, अक्सरां को नहीं हुंदी, तो असीं चुप करके बैठे रहने कैसे, बस ठीक है। सो रूहुल कुद्स इसलिए नहीं आया कि सिर्फ आप निजात पालें, आपकी प्यास बुझ जाए, बल्कि उसके आने का मकसद ये भी था कि आपके वसीले से बहुत सारे लोग बरकत पाएं, बहुत सारे लोग ज़िंदगी पाएं, कसरत की ज़िंदगी पाएं, आपकी बाबरकत ज़िंदगी से बरकत लोगों की ज़िंदगियों में आए, दूसरों के लिए बाबरकत होने के लिए भी आपको बुलाया गया है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि रूहुल कुद्स का जो काम है वो यीशु के काम के साथ जुड़ा हुआ है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। जिस तरह यीशु मसीह ने निकोदेमुस से क्या कहा था कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा है कि जो यीशु पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, लेकिन यीशु पर जो ईमान लाता है उसको नया कौन बनाता है? उसको खुदा का रूह नया बनाता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखें तो जब तक यीशु मसीह अपने जलाल में नहीं आया, कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? यीशु भी अपने जलाल को ना पहुंचा था। जब तक यीशु जलाल को नहीं पहुंच गया, रूहुल कुद्स इस दुनिया में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रूहुल कुद्स का आना ना सिर्फ यीशु के काम के साथ जुड़ा है, बल्कि यीशु के जलाल के साथ, उसके जलाल में आने के साथ जुड़ा है। जब तक यीशु अपने जलाल को नहीं पहुंचा, जब तक उसका काम खुदा के हजूर में एक्सेप्ट नहीं कर लिया गया, जब तक वो कुर्बानी कबूल नहीं कर ली गई, जब तक वो आसमान पर नहीं चला गया, रूहुल कुद्स इस दुनिया में नहीं आया। रूहुल कुद्स का काम यीशु के काम के साथ जुड़ा है। और एक दो बातें मैं और इसके ताल्लुक से आपको बताऊं कि कभी भी रूहुल कुद्स जो हमारे दिलों में है वो यीशु मसीह से हट कर कोई बात आपको नहीं बताएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि वो मुझ ही से लेकर तुम्हें बताएगा। इसका क्या मतलब है कि जो खुशखबरी यीशु ने दी है, जो गॉस्पल यीशु ने दी है, जो पैगाम यीशु ने दिया है, रूहुल कुद्स का पैगाम कभी भी इस पैगाम से फर्क नहीं होगा। वही खुशखबरी होगी, वही गॉस्पल होगी, वही पैगाम होगा, वही सब कुछ होगा, क्योंकि इनका काम क्या है? आपस में जुड़ा है, इंटरवाइंड है, ये अलग नहीं किया जा सकता। और रूहुल कुद्स किसकी शख्सियत की तरफ पॉइंट करता है? यीशु की शख्सियत।
روح القدس کس کو جلال دیتا ہے؟ روح القدس کا کام ہماری زندگی میں کیوں ہے؟ تاکہ یسوع کے نام کو جلال مل سکے۔ یہ جو نجات کا کام ہے، یہ جو نجات کا منصوبہ ہے، یہ بڑا ہی زبردست ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ دیکھیں، یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ اور زبردست سوچنے والا کانسیپٹ ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے۔ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے، بہتر ہے۔ کس سینس میں بہتر ہے؟ اگر آج یسوع اس دنیا میں ہوتا، کیا خیال ہے؟ امریکہ میں، پاکستان میں، انگلینڈ میں، عراق، افغانستان، وی ڈونٹ نو، لیکن کہیں پر بھی ہوتا تو دنیا کیا کرتی؟ ساری کی ساری دنیا دوڑ کر وہاں پہنچ جاتی۔ جب یسوع شاگردوں کے ساتھ تھا، اسرائیل میں تھا، تو سب لوگ کیا کرتے تھے؟ یسوع کے پاس جایا کرتے تھے۔ اگر یسوع گلیل میں ہے تو یسوع یہودیہ میں نہیں تھا، اگر یسوع یہودیہ میں ہے تو یسوع گلیل میں نہیں تھا۔ یسوع کے پاس فزیکلی جانا پڑتا تھا، شاگردوں کو ان کو موجود رہنا پڑتا تھا، لیکن وہ ہر وقت موجود نہیں رہ سکتے تھے۔ اگر یسوع 3 شاگردوں کو لے کر گیا ہے، فرض کریں جس طرح ہم ٹرانسفیگریشن کے موقع پہ دیکھتے ہیں، جب اس کی صورت بدل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ باقی 9 کہاں پر ہیں؟ باقی 9 پیچھے ہیں، وہ سب کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے۔ فائدے مند کس صورت میں ہے؟ کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع نے کیا بتایا؟ کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، لیکن وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اور آج میں نے اگر آپ کو مثال دی ہے کہ آج اگر یسوع اس دنیا میں ہوتا تو وہ جس بھی ملک میں ہوتا تو سب کی کوشش کیا ہوتی کہ ویزے ووزے لے کے جلاب جانتے، پاکستانیوں تو خیر ویسے بھی نہیں لاب دے چھتی، ویزے ووزے لے کے اتھے پہنچ جاؤ۔ کی خیال ہے؟ جی امریکہ سے ہونا تو پھر تو بہت ہی اوکھا سی یسوع کو جانا۔ فزیکلی اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو فزیکلی آپ جہاں پر یسوع ہے، ساری دنیا، سارے ایماندار وہاں پر موجود نہیں ہو سکتے، لیکن روح القدس کیسے سب کی زندگیوں میں موجود ہے کہ وہ ایمانداروں کے دلوں میں بستا ہے۔ یہ خدا کی نجات کا منصوبہ ہے، یہ خدا کا پلان ہے۔ یسوع ساتھ رہتا تھا، لیکن روح القدس کیا ہے؟ روح القدس دلوں میں بستا ہے۔ ایک ایماندار عراق میں ہے، ایک ایماندار نائجیریا میں ہے، افغانستان میں ہے، پاکستان میں ہے، دبئی میں ہے، جہاں پر بھی ہے روح القدس ان سب کے دلوں میں ایٹ اے ٹائم بستا۔ اور یہی بات یسوع مسیح نے سمجھائی تھی کہ تسی کی چاہتے ہو کہ کدی کدی یسوع دا ساتھ نصیب ہوئے یا 24 گھنٹے روح القدس تہاڈے اندر رہے۔ تہاڈے لئی کی بہتر ہے؟ زیادہ بہتر کیا ہے کہ روح القدس تمہارے اندر بسے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میرا ساتھ بڑی خوبصورت چیز ہے، میں ساتھ ہوں تو یہ بہت خوبصورت بات ہے، زبردست بات ہے۔ اور شاگردوں سے زیادہ کون اس بات کو سمجھ سکتا ہے؟ جنہوں نے 3-3.5 سال یسوع کے ساتھ وقت گزارا، ایک بہترین کامل شفیق استاد کے ساتھ وقت گزارا۔ اور میں نے پہلے بھی یہ کئی دفعہ بات بتائی ہے کہ اگر آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ جب یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جاتا تھا، جس طرح ہم اپنے کسی بڑے کے ساتھ ہوں اور وہ بڑا پاورفل ہو، یا جس طرح بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، ان کو ایک یقین ہوتا ہے، ان کے اندر خوف نہیں ہوتا۔ جب بچے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں، یا آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہے، کسی ایسے استاد کے ساتھ ہے جو کہ دنیاوی طور پہ کافی علم رکھتا ہے، پاورفل ہے، بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی کا مالک ہے، سب کے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے، سب کو ٹیکل کر سکتا ہے، ڈیل کر سکتا ہے، تو تسی بھی بڑی تسلی چ ہوندے ہو۔ کی خیال ہے؟ تے شاگرد تے بہت ہی تسلی چ سن، کیونکہ سوال کدے کو آندے سی؟ یسوع مسیح کو آندے سی۔ سوال شاگرداں کو نہیں سی آندے کہ ذرا شاگرداں نو قابو کریے۔ یسوع مسیح خود ایک، وہ کہتے ہیں نا، سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے سامنے کھڑا تھا۔ کوئی بھی سوال آئے گا، کوئی بھی کچھ ہوگا تو کس کے پاس آئے گا؟
یسوع مسیح. سو بڑے کانفیڈنس میں ہیں, بڑے تحفظ میں ہیں, بڑا سیف فیل کرتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کا کیا کہنا ہے کہ یہ ہر وقت کے لیے نہیں ہے اور سب کے لیے نہیں ہو سکتا. لیکن روح القدس جب آئے گا تو خدا کے انتظام کے مطابق وہ سب کے لیے ایسا کر سکتا ہے اور ہر وقت کر سکتا ہے, چاہے کوئی ایماندار کسی بھی ملک میں, دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو. ایک اور اس سے جو جڑی بات ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح فزیکلی نظر آتا ہو, اگر یسوع فزیکلی نظر آتا ہو تو آپ کا ایمان کام نہیں کرے گا, کیونکہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہوتا ہے. اس کو غور سے سمجھیے گا کہ جے تانوں پتہ لگے کہ یسوع مسیح فلانے ملک 'چ ہے تے سارے اسی دوڑ کے یسوع مسیح کو جانا ہے, وہ دے کول جانا ہے, یا شاگردوں کو یسوع نظر آتا ہے. تو جب ایک چیز نظر آتی ہے تب ایمان کام نہیں کرتا. آپ کے دل تبدیل نہیں ہوتے جب آپ کسی چیز کو دیکھ پاتے ہیں. روح القدس کا کام ڈیفرنٹ ہے. ڈیفرنٹ اس طرح سے ہے کہ جب تک آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے آپ کے اندر ٹرانسفارمیٹیو ورک یا تبدیلی کا کام نہیں ہو سکتا. آپ کے دل میں تبدیلی کا کام نہیں ہو سکتا. تسی یسوع نو ویکھن دے ہو, یسوع معجزے کر رہا ہے, تہاڈا دل دے نال تبدیل نہیں ہونا. دل تبدیل ہونا ایمان دے نال. آلدو کہ اس سے بھی بندہ ایمان لا سکتا ہے جب خدا دلوں میں کام کرتا ہے, لیکن جو دیکھنے والا کام ہے, آبزرو کرنے والا کام ہے, دیکھ کر ایمان لانے والا کام ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ویک ہوتا ہے. یسوع مسیح نے توما کو کیا کہا تھا کہ تو دیکھ کر ایمان لایا ہے, لیکن مبارک کون ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے. تو بغیر دیکھے اسی ساڈے اندر ٹرانسفارمیٹیو ورک, تبدیلی دا کام, اندر ساڈے دل دی تبدیلی دا کام کدوں ہوندا ہے؟ جدوں روح القدس ساڈے اندر ہوندا, روز سانو اندروں تبدیل کردا, ساڈے انر سیلف نو چینج کر دیندا ہے, اور وہ چینج ظاہری طور پر دیکھنے سے نہیں آ سکتی, کیونکہ جب آپ نے کسی چیز کو دیکھ ہی لیا تو پھر ایمان نہیں رہا. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو لوگ بہت سارے معجزات پر یقین رکھتے ہیں, جنہیں دیر تک معجزہ نہ ویکھن انہاں نو یقین, یہ یسوع دے زمانے 'چ بھی سی تے اج بھی انج ہی ہے کہ جدوں معجزات ویندے نے, جدوں ویندے نے کہ اچھا جی کام ہو رہا ہے جناب, ہے فلانا معجزہ ہو گیا, فلانا معجزہ ہو گیا, معجزہ ہو گیا, پھر ایمان مضبوط ہو رہا ہوندا. تے جڑا معجزات دے نال ایمان مضبوط ہو رہا ہوندا نا, وہ ایمان مضبوط نہیں ہوندا. ایمان مضبوط کدوں ہوندا ہے؟ جدوں روح القدس تہاڈے اندر تبدیلی دا کام کردا ہے, تہاڈے دل نو اندروں کی کر دیندا ہے؟ تبدیل کر دیندا ہے. اور وہ دے لئی زیادہ بہتر کی ہے کہ تانوں نظر آن دی بجائے تہاڈے دل 'چ یہ تبدیلی دا کام ہوئے. جو تانوں نظر نہیں آئے گا ادو ریئل اصل حقیقی کام تہاڈے اندر ہوئے گا تبدیلی دا. لیکن جدوں تانوں نظر ہی آ رہی نے ساریاں شاواں, تانوں یسوع سامنے نظر آ رہا ہے اور وہ معجزات کر رہا ہے, تے تہاڈے اندر حقیقی تبدیلی دا کام اس طرح دا نہیں ہو سکتا. سو یہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ بہتر ہے ایماندار کے لیے کہ اس کے اندر حقیقی تبدیلی کا کام ہو, اس کا دل تبدیل ہو, اس کا اندر تبدیل ہو, اس کے اندر گہرا روحانی کام ہو. اور وہ تبھی ہوگا جب روح القدس اندر بسے گا, جب روح القدس آپ کے اندر بسے گا. یہاں پر ٹیکسٹ میں 3-4 امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہم دیکھیں گے. 38ویں آیت میں لکھا ہے, جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. جب آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا, آپ کی پیاس بجھ گئی, اب اس سے اگلے سٹیپ کی باری ہے. اور اگلا سٹیپ کیا ہے؟ آپ کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اور سب سے پہلا لفظ جس پر ہم غور کریں گے وہ کیا ہے؟ آپ کے اندر سے. کہاں پر؟ اندر سے. اگر آپ انگریزی ٹرانسلیشن پڑھیں نا تو انگریزی ٹرانسلیشن میں لکھا ہو آؤٹ آف یور بیلی, ٹھڈ تو. وہ کہتے ہیں نا ٹھڈوں انج دا, اکثر ایک اسی پنجابی استعمال کر رہے ہیں, عبرانی بھی اس طرح ہی کر دے سی, وہ اکثر پیٹ دی اصطلاح استعمال کر دے سی. آؤٹ آف یور بیلی, آپ کے اندر سے, آپ کی روح سے, آپ کے انر سیلف سے, آپ کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. یہ نہیں لکھا کہ آپ کے منہ سے جاری ہوں گی, کیونکہ منہ سے تو کیا ہوتے ہیں؟ صرف الفاظ ہوتے ہیں.
زندگی کے پانی کی ندیاں تبھی جاری ہوں گی جب آپ کا اندر تبدیل ہوگا. اور اندر تبدیل کون کرتا ہے؟ روح القدس کا کام ہے. اندر کو تبدیل کرنا کس کا کام ہے؟ روح القدس کا کام ہے. یہ جسٹ الفاظ نہیں ہیں. اسی لیے ورنہ یہ لکھا ہوتا کہ آپ کے منہ سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. منہ دا کی مطلب ہے کہ لفظ تو ہے نا لیکن اندروں نہیں ہے. اندر دا کی مطلب ہے جیڑا دل چیا ہوئی باہر آئے گا. آپ کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ صرف ظاہری ایکٹ نہیں ہے. یہ آپ کی سپیچ کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ بڑا اچھا جناب بول لیتے ہیں, آپ بڑا اچھا لوگوں کو سکھا لیتے ہیں, یا آپ بڑے اچھے الفاظ بول لیتے ہیں. آپ کے اندر بڑی جناب ایبلٹی ہے, بڑی آپ کے اندر ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کو کنونس کر لیتے ہیں. وہ سارے الفاظ, یہ جو ندیاں جاری ہوتی ہیں یہ آپ کے اندر سے نکلتی ہیں, آپ کے اندر سے. اور یہ تبھی نکلیں گی جب آپ کا اندر روح القدس نے نیا بنایا ہوگا. نیکسٹ جو اس میں لفظ لکھا ہے, زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. کیا ہوگا؟ ندیاں یا دریا جاری ہوں گے. اچھا, یہ نہیں لکھا کہ ندی جاری ہوگی. کی خیال ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا تہاڈے تو زندگی دے پانی دی ندی جاری ہوئے گی, لیکن یہ ندی نہیں ہے, یہ ندیاں ہیں. اگر آپ نے چشمہ کوئی دیکھا ہو نا, چشمے کیا ہوتے ہیں؟ عموماً جو زمینی چشمے ہوتے ہیں وہ کوائٹ ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ کوائٹ, خاموش ہوتے ہیں. اور ان کے اندر سے اگر آپ دیکھیں تو پانی ایسے نکل رہا ہوتا ہے باہر کو, اور پانی ہر ڈائریکشن میں نکل رہا ہوتا ہے. پانی اپنی آگے ڈائریکشن خود بنا لیتا ہے, لیکن وہ کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں نکلتا اور ایک جگہ سے بھی نہیں نکل رہا ہوتا. آپ دیکھیں گے, آپ اگر کسی چشمے کو آبزرو کریں جا کے, ایک تو چشمے اوپر سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں نا, لیکن جہاں سے وہ نکل رہا ہے وہاں پر اگر آپ جا کے دیکھیں یا زمینی چشموں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں وہاں 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 بہت ساری جگہوں سے آپ کو پانی نکلتا ہوا نیچے زمین سے باہر آتا ہوا نظر آئے گا. یعنی یہ جو زندگی کے پانی کی ندیاں ہیں, یہ ندی نہیں ندیاں ہیں. یعنی آپ کی زندگی سے ملٹیپل آؤٹ فلوز ہو رہے ہوتے ہیں, شمال مشرق جنوب ہر طرف آپ کی زندگی سے جو برکت ہے وہ جاری ہو رہی ہوتی ہے. یعنی آپ ایسے نور کی مانند ہوتے ہیں جیڑا دوسرے نو کی لا رہا ہوتا ہے, دوسرے نو بھی جلا رہا ہوتا ہے. ایک موم بتی ہے نا, جی ایک تہاڈے کو موم بتی ہوئے تو دوجے دی بھی یہ بھی تسی جلا دیندے ہو, تو ایک آپ ایسے نور کی مانند ہوتے ہیں جن سے باقی سب لوگ بھی روشنی پا رہے ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ برکت پا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں ڈفرنٹ چیزیں ہیں. یعنی جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے منہ سے پرفضل باتیں نکلتی ہیں, آپ کے منہ سے پرفضل باتیں نکلتی ہیں. جب آپ ایکٹ کرتے ہیں, کوئی عمل کرتے ہیں, لوگ اس عمل کے وسیلے سے برکت پاتے ہیں, لوگ اس عمل کے وسیلے سے برکت پاتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت سارے طریقے ہیں جس میں آپ کی زندگی کے وسیلے سے لوگ بابرکت ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے بول چال کے وسیلے سے, آپ کے عمل کے وسیلے سے, آپ کے لوگوں کے کنڈکٹ کے وسیلے سے, لوگوں سے بات کرنے کے وسیلے سے, لوگوں کے لیے دعا کرنے کے وسیلے سے, لوگوں کے ساتھ کلام کرنے کے وسیلے سے, اگر آپ کے آس پاس سب لوگ برکت پا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو رہی ہیں. لیکن اگر جے تاڑے بولن نہ کوئی بھی بندہ برکت نہیں پاؤندا بلکہ کچھ 4 دن روسیا ہی رہندا ہے یا ڈسٹرب رہندا ہے تو مطلب ہے کہ ندی جاری کچھ ہو رہی ہے جڑا اندروں نکلن دیا ہے. اے زندگی دے پانی دیاں ندیاں نہیں ہیں. تو ایک ایماندار کو کیسا ہونا چاہیے؟ جب اس کی خود کی پیاس بجھ جائے تو وہ دوسروں کے لیے بابرکت ہو. وہ جو زندگی کا پانی اس کے اندر ہے روح القدس کی صورت میں, اس کے اثرات باقی ساری دنیا کو بھی نظر آنے چاہیے. اچھا, ایک اور اس میں امپورٹنٹ بات ہے. جو چشمہ ہے وہ آپ دیکھیں کہ چشمے میں کوئی مشینری ہوتی, چشمے نو کوئی لوڑ ہوندی ہے کوئی ٹریگر کرن دی. مثال کے طور پہ ساڈے گھر چ موٹر ہے, وہ بھی پانی کٹ دی ہے, لیکن موٹر نو کی چاہیے؟ انہوں موٹر چاہیے, انہوں بجلی چاہیے, تو وہ پھر سوئچ بھی آن کرنا پہنتا ہے, سارے کام کرنے پڑتے ہیں نا. ٹیوبل لگا ہے تو ٹیوبل نو کی کرنا پائے گا؟ سٹارٹ کرنا پائے گا.
आपको कोई ना कोई मशीनरी इन्वॉल्व करनी पेगी। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਢੱਗੇ ਜੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। लेकिन चश्मों पर अगर आपने गौर किया हो तो चश्मों को कुछ भी नहीं करना पड़ता। कुछ करना पड़ता है कि जनाब इधरों सूरज निकलेगा तो फिर चश्मे चो पानी निकलेगा, या कोई ज़मीन हिलानी पड़ेगी, या कुछ ठोक बजा के कुछ करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा तो फिर चश्मे चो पानी निकलेगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि चश्मे के अंदर से खुद ब खुद पानी निकलता रहता है। इसी तरह एक ईमानदार है, उसको किसी ट्रिगर की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी इवेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो क्या करता है, उसके अंदर से खुद ब खुद ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होती हैं। ये नहीं है कि जनाब कोई इवेंट होगा, कोई ट्रिगर होगा, कोई मुसीबत होगी, कोई ज़रूरत होगी, कुछ फलां होगा, कुछ ना कुछ होगा तो इसके अंदर से ये ज़िंदगी का पानी दूसरों के लिए निकलेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि ईमानदार के अंदर से हर वक्त ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होती हैं। और जिस तरह चश्मा जो है वो हर वक्त चलता रहता और कभी ख़त्म नहीं होता। कुछ चश्मे सीजनल होते हैं, तो हमें सीजनल चश्मे नहीं बनना कि कदी कदी तो चलो जिंदगी का पानी साढ़े अंदरों निकल आवे तो कदी कदी ना निकले। दिल कीता ते जिंदगी का पानी जनाब जारी हो रहा, असी लोगों लिए बाबरकत भी हाँ, कुछ महीनों नहीं रहे तो फिर असी ठंडे सुक गए। वो जनाब जिमें सर्दी आई तो सारे चश्मे, जिमें कई चश्मे सुक जाते, कई सारा साल चलते हैं, वो नहीं सुकते। तो ईमानदार केड़ा चश्मा है? सदाबहार है। ईमानदार केड़ा चश्मा है? सदाबहार है। वो नहीं रुकदा। गर्मी, सर्दी, खजां, बहार, कोई भी मौसम हो, ईमानदार कभी भी नहीं रुकदा। जिस तरह मैं तुहानू कह के उसको किसी मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी आपने गौर किया है कि सूरज निकलना हो तो कोई बैल हुंदी होए, कोई मैसेज आंदा होए, या कोई जनाब खास किस्म का शोर हुंदा है कि सूरज निकलने लगा है। सूरज ने निकलना और रोज़ निकल आंदा है और सारी ज़मीन को वो क्या कर लेता है, अपनी रोशनी से भर देता है। उसको अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह एक ईमानदार भी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब उसके अंदर से ज़िंदगी की पानी की नदियाँ जारी होती हैं, वो दूसरों के लिए बाबरकत होता है, उसको अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो सूरज की तरह निकलता है और लोगों को अपनी ज़िंदगी में जो उसकी बरकत है उससे फ़ायदा पहुंचाता है। उसके अंदर से ये बातें, कलाम की बातें निकलती हैं, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ निकलती हैं, लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उसको अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दस के नहीं करता कि लो जी हुण मेरे अंदरों ज़िंदगी ते पानी दी नदियाँ जारी होने लगियां, बल्कि वो जिस तरह सूरज अपना काम किए जा रहा है, एक ईमानदार भी क्या है, हमेशा उसके अंदर से ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। उसको किसी अटेंशन की, किसी मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सीजनल नहीं होगी, क्योंकि वो ईमानदार ऐसे दरख्त की मानंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया। और जिस तरह सूरज अपनी रोशनी से भर देता है जो भी उसकी रेंज में आता है, गौर कीजिएगा, सूरज की रेंज से जेड़ा भी आएगा ਉਹਦੇ ਤੇ रोशनी पैनी पैनी। ईमानदार की जिंदगी भी इंज दी होनी चाहिए, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ रेंज 'ਚ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ असर ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ कि ਅਸੀਂ ईमानदार हाँ तो साडे गवांढी ਨੂੰ भी ना पता है ਅਸੀਂ ईमानदार। ऐसा हो सकता है, होता है कि नहीं? की ख्याल है? पता लगना चाहिए ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ कि ਤੁਸੀਂ ईमानदार हो, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, कोई शय है ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ है। तो जे ਤੁਹਾਡੇ रूममेट भी नहीं पता कि तुसी ईमानदार हो तो इसका मतलब है कि तुसी ਤੁਹਾਡੇ अंदरों कुछ नहीं निकल रहा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सूरज ने जो निकलना ना तो सारी दुनिया को लग पता जाना है कि सूरज जनाब निकलिया। उन्हें दसना भी नहीं, शोर भी नहीं पाना, अटेंशन भी नहीं मंगनी, उन्हें सारी दुनिया को रोशनी ना भर देना। एक ईमानदार की ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, कोई मंगे या ना मंगे, कोई बंदा तौबा करना चाहता है या नहीं चाहता, कोई ईमानदार है, कोई गैर ईमानदार है, कोई गैर मजहब है, कोई मसीही है, कोई भी है, लेकिन अगर वो ताड़े कॉन्टैक्ट दे विच आपकी प्रॉक्सिमिटी में है,
آپ کے آس پاس ہے, آپ سے اس کا کوئی تعلق ہے, تو آپ کی زندگی کا اثر اس پر ضرور ہونا چاہیے. یہی بات ظاہر کرے گی کہ آپ کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو رہی ہیں جو کہ تمام آس پاس کے لوگوں کو متاثر کرتی. تو جے گھر والے بھی متاثر نہ ہوتے تو مطلب ہے کہ کام جڑا وہ خراب ہے. آخر میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 9 سے 13 آیت. لوکا کی انجیل 11واں باب اس کی 9 سے 13 آیت میں لکھا ہے, پس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے, اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے, اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. تم میں ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے, یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے, یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. آمین. یہاں پر کچھ جو ایک امیجری بیان کی گئی ہے وہ انسان اور خدا کے ساتھ دونوں کو کمپیئر کر کے بیان کی گئی کہ انسان کیا کرتا ہے اور خدا کیا کرتا ہے. خدا نے یہاں پر بتایا ہے کہ انسان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو وہ اپنے بچوں کو کبھی بری چیز نہیں دیتا. کوئی ڈاکو ہے, کوئی زانی ہے, کوئی کتنا بھی بڑا گنہگار ہے, کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ڈاکو کا بچہ جا کے اپنے ابے نو کہے کہ مینوں آ چیز چاہیے یا مینوں روٹی چاہیے تو انہوں پتھر دے دے کہ آلا تو پتھر کھا؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں ہوا. کوئی پاسٹر کا بیٹا ہے, کوئی گنہگار کا بیٹا ہے, کوئی نجات یافتہ کا بیٹا ہے, غیر نجات یافتہ کا بیٹا ہے, جو بھی ہے, لیکن اگر آپ اپنے بچوں کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ آپ کبھی ان کا برا نہیں چاہتے تو آسمانی باپ تو آپ سے بہت زیادہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. اگر آپ اس سے روح القدس مانگیں گے تو وہ آپ کو کیوں نہ دے گا. اچھا, روح القدس مانگنے سے یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر روح القدس نہیں ہے. آپ نے جب توبہ کی, جب آپ نے نجات پائی تو وہ کس کا کام تھا؟ خدا کے روح کا کام تھا. لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ تابعداری کی بات ہو رہی ہے, روح القدس کی بھرپور قوت کی بات ہو رہی ہے. اور یہ وہ بات ہے جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ جس طرح جب وہ کنعان میں گئے تو قبضہ تو کر لیا, کنعان میں آ تو گئے, لیکن وہ قبضہ مکمل قبضہ نہیں تھا, کیونکہ ابھی بھی کیا تھا وہاں پر کنعانی موجود تھے. سو اسی طرح روح القدس تو آپ کی زندگی میں موجود ہے, لیکن اس کی پوری قوت, پوری پاور آپ کی زندگی میں تب ہی آتی ہے جب آپ خود کو کیا کرتے ہیں, اس کے تابع کرتے ہیں. جتنا زیادہ آپ تابع کریں گے اتنا زیادہ آپ روح القدس سے کیا ہوں گے, معمور ہوتے. جس طرح افسیوں کے خط میں لکھا نا کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. یہ معموری کی بات ہے. یہ روح القدس مانگنا کیا ہے؟ اس کی قوت, اس کی معموری کو, اس کے کام کو, اس کے زور کو مانگنا ہے کہ روح القدس آپ کی زندگی میں اور زور سے کام کرے, اور قوت سے کام کرے. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ خود کو اور زیادہ تابع کرتے جائیں گے. اور جب آپ روح القدس سے معمور ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی, اور آپ اپنے ارد گرد تمام لوگوں کے لیے کیا ہوں گے؟ بابرکت ہوں گے. اور یہ ندیاں سدا جاری ہوتی رہیں گی, ان کو کوئی ایکسٹرنل ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب لوگوں کے لیے بابرکت ہوں گی, یہ ہمیشہ جاری ہوں گی, اور ارد گرد کے تمام لوگ اس سے کیا ہو سکتے ہیں؟ مستفید ہو سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو میرے عزیزو, عید پینتیکوست پر ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں ایک مسیحی ہوتا ہوا میں نے اپنی پیاس تو بجھا لی, لیکن میں کسی کے لیے بابرکت ثابت نہیں ہو رہا. اور اگر ایسا ہے تو یہ میرے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ خدا نے مجھے اس لیے نجات دی تھی کہ نہ صرف میں خود اس سے مستفید ہوں بلکہ میرے وسیلے سے بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں.
سو اگر آپ اپنی زندگی میں فیل کرتے ہیں کہ آپ نے خود تو یہ پانی پی لیا، خود تو پیاس بجھا لی، لیکن دوسرے لوگ آپ کی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو اس پینتیکوست پر خاص طور پر اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک باپ برا ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے تو روح القدس کی قوت، اس کی معموری، اس کی بھرپوری آپ کو خدا کیوں نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ وہ اپنے وعدوں میں سچا اور قادر خدا ہے۔ اگر آپ اس سے مانگیں گے، خود کو تابع کریں گے، وہ آپ کو معمور کر دے گا، اور جب آپ معمور ہوں گے تو آپ کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔